السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس، تختی نمبر 22، تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ کس کے قاعدے؟ میم ساکن کے قاعدے۔ نمبر 1، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم۔ آیا سمجھ میں؟ اظہار شفوی کس کو کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے اور بالخصوص واو یا فا آ رہا ہو تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اظہار شفوی کہتے ہیں۔ دیکھیے، سمجھیے، اظہار شفوی۔ ہا میم پیش ہم، تو یہاں کیا آیا ہوا ہے؟ میم ساکن۔ میم ساکن کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ فا آیا ہوا ہے، اس لیے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہم فی، ہم، ہا میم پیش ہم، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں غنہ نہیں کریں گے، ہم فی ہا ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ بغیر غنے کے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد فا آیا ہوا ہے۔ اسی طرح میم ساکن کے بعد واو آ جائے تو وہاں پر بھی اسی طرح بغیر غنے کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، کس کے؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ اگر کوئی اور حرف آیا ہوا ہو اور خاص طور سے واو اور فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے بغیر غنے کے پڑھیں گے۔ ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دی دال یا زیر دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم۔ لکم دینکم، یہاں پر میم ساکن کے بعد دال آئی ہوئی ہے، اس لیے بغیر غنے کے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ چونکہ با اور میم کے علاوہ اگر کوئی حرف آئے تو پھر کیا ہوگا؟ میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آیا ہوا ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون پیش نو، دینو، کاف میم پیش کم، دینکم، لکم دینکم، لکم ایسے غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ لکم دینکم۔ لام میم زبر لم، لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زبر با، لم یل با۔ دیکھیے، لام میم زبر لم، میم ساکن کے بعد کیا ہوا ہے؟ یا آئی ہوئی ہے۔ با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے
اور خاص طور سے واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. لم یا لام زبر یل لم یل با زبر با لم یلبا سین واو پیش سو پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آ جائے تو واو مدہ ہوگا. لم یلبسو حمزہ میم زبر ام میم ساکن کے بعد کیا آیا ہوا ہے لام. اور قاعدہ ہے کہ با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے اور خاص طور سے واو اور فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ام حمزہ میم زبر ام لام میم زبر لم ام لم. یہاں پر میم ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے اس لیے بغیر غننے کے پڑھیں گے. تا نون پیش تن نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زال آئی ہوئی ہے اس لیے غننے کے ساتھ اخفا ہوگا. زال را زیر زر ام لم تنذر. ہا میم پیش ہم ام لم تنذرہم. لام زبر لا ہا میم پیش ہم لہم. اج حمزہ جیم زبر اج را دو پیش رن اجرن لہم اجرن. کیا لہم اجرن. یہاں میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے اس لیے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے غنہ نہیں کریں گے. لہم اجرن ہم فیہا میم ساکن کے بعد فا آیا ہوا ہے. لکم دینکم میم ساکن کے بعد دال آئی ہوئی ہے. لم یلبسو میم ساکن کے بعد یا آئی ہوئی ہے. اور قاعدہ ہے کہ با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو یہاں سب میں با اور میم کے علاوہ دوسرے حروف آئے ہوئے ہیں اس لیے بغیر غننے کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے. لم یلبسو ام لم تنذرہم لہم اجرن. ایک بار اور اچھی طرح سمجھ لیجیے. اظہار شفوی. کیا اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کیا میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا ہے. یعنی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے اور خاص طور سے واو اور فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے غنہ وہاں پر نہیں کریں گے. جیسے اردو میں ہم تم کی میم. اس لیے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے.